تھر کمبن اے اونچیاں شاناں والے ہو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الہ العالمین اگر آپ عدل اور انصاف کرنے پہ آ جائیں تو بڑی بڑی شانوں والے تیرے دربار کے اندر تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آئیں، ان کے پسینے بہتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم بتاؤ نا، تم نے اپنی امت کو کہا تھا مجھے خدا کا بیٹا کہنا اور مجھے اللہ کا بیٹا سمجھ کر الہ سمجھنا اور میری عبادت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے بالوں کے اندر پسینے کی بجائے خون نکل آئے گا، یہ کانپ رہے ہیں خدا کے دربار کے اندر۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، عیسائیوں نے خود ہی اپنا عقیدہ بگاڑا اور انہیں خدا کا بیٹا کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اے اونچیاں شاناں والے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں الہ العالمین اگر آپ عدل اور انصاف کرنے پہ آ جائیں، غوث قطب ابدال آپ کی بارگاہ میں تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آئیں۔ اے الہ العالمین اگر آپ فضل فرما دیں، سبحان اللہ، اے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اے اونچیاں شاناں والے ہو۔ جے فضل کریں ہے بخشے جاون، اوے میں ورگے منہ کالے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں الہ العالمین اگر آپ فضل کرنے پہ آ جائیں تو ہم جیسے گناہگار بھی جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں۔ تو قیامت کے دن سب کا بیڑا اللہ کے فضل سے پار ہوگا۔ اپنے عملوں کے اوپر اعتماد نہ کرنا، ورنہ ناز آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، اور تکبر آیا سارے عمل ہی ختم ہو گئے۔ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے حج کی ہیں، میں نے اتنے عمرے کی ہیں، میں نے فلاں کیا۔ جب اس مقام پہ انسان آتا ہے شیطان پٹخ کے رکھ دیتا ہے، سارے کے سارے عمل دھرے رہ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں تکبر کر رہا ہے؟ ارے میرے فضل کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں تیرے اوپر فضل نہ کرتا تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ تو ہمارا فضل و کرم ہے، تمہیں چاہیے تھا میرے فضل کے گن گاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے مولا نے فضل فرمایا فلاں نیک عمل کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا حج عمرے کی توفیق ملی، اللہ نے فضل فرمایا صدقہ خیرات کی توفیق ملی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو نے میرے فضل کو مان لیا ہم نے تیرے عمل کو قبول کر لیا۔ جو مولا کے فضل کی بات کرتا ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے، اور یہی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور جو میں کرتا پھرتا میں یہ ہوں، تو میں پھر بکری کرتی ہے، آخر پھر وہ چھری کے نیچے ذبح ہوتی ہے جا کر، پھر وہیں جا کے اس کی میں نکلتی ہے۔ تو اس لیے اپنے نیک اعمال کے اوپر میں نہ کرو، اپنا کمال نہیں، یہ مولا کا فضل و کرم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دروغہ جہنم کہے گا ان سے کیا ہوا، تمہیں کوئی سنانے والے نہیں آئے، کوئی سمجھانے والے نہیں آئے، کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے ڈرانے والے، آئے سمجھانے والے، فکذبنا، مگر ہم نے جھٹلا دیا ان کو۔ چھوڑو جی چھوڑو، ہیں جی کوئی بات نہیں تمہارے پاس، ایسے ہی تم اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہو، یہ مولویوں کے منہ کی باتیں ہیں، ایسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ہم نے ان کی باتوں کو سنا ہی نہیں، اور بلکہ ہم نے کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو خود ہی بڑے گمراہ ہو۔ اور آج کل کہتے مولوی ان پڑھ ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے؟ اچھا بھئی تم چلو پڑھے لکھے ہو، ہیں جی، ایک لفظ بولا جاتا ہے عالم، اس کی ضد کیا ہے؟ جاہل۔
کیا ہے جی اس کی؟ جاہل. تو عالم اور جاہل. اب عالم کہتے کس کو ہیں؟ جو علم دین رکھتا ہو. کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ناراضگی کی بات نہیں ہے، تو ایک بات سمجھا رہا ہوں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم دین ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم. کبھی کسی نے کہا یہ ایم اے پاس ہے اس کو بھی کہیں عالم؟ حضرت مولانا علامہ عمران خان دامت برکاتہم العالیہ کہے گا کوئی؟ بولو بھائی. حالانکہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کہے گا کوئی اس کو عالم؟ تو عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جاہل. اگر تو بیچ میں کوئی لفظ ہے تو ہمیں بتا دو بھی، ہم وہ کہہ دیں. تو میرے محترم سامعین، علماء کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں. اللہ اکبر. اور خود کو کہتے ہو پڑھا لکھا. چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بھائی تم پڑھے لکھے ہو. تو اللہ کے محبوب نے تو بتا دیا عقل وہی ہے جو انجام پہ غور کرے، اور جو انجام پہ غور نہ کرے وہ کوئی عقل نہیں. تو انجام پہ غور کرو، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، چلو دنیا کا ہی پڑھا ہے، کم از کم یہ تو دیکھو آئے کیوں ہے یہاں پر، اور جہاں جانا ہے کیا جواب دینا ہے وہاں پر. تو میرے محترم سامعین، جہنمی کہیں گے ہمیں ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، مگر ہم نے جھٹلا دیا ان کو اور کہا کہ تم گمراہ ہو، تم گمراہ ہو، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو بڑا شعور ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے اندر دو بیماریاں تھیں، اس دن رو رو کے کہیں گے. کیا بیماریاں تھیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے ہمارے اندر پہلی بیماری یہ تھی کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. او ناقلو، اور ہم کوئی سوچ و سمجھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. پہلی بیماری تھی سننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری بات سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں تھے. یہ بیماریاں تھیں کافروں کی. اب آ گئی ہمارے اندر. آئی یا نہیں آئی؟ دین کی بات سننے کا کتنا کا جذبہ ہے. یہ دیکھو جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اب یہ صورتحال دیکھ لیں. آئیں گے نماز گلے سے اتارنے کے لیے. کیسے آئیں گے؟ گلے سے. محبت میں ادا کرنا اور بوجھ سمجھ کے گلے سے اتارنا، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک فقیر آپ سے مانگتا ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، وہ جان چھڑانے کے لیے آپ اس کو 5 روپے دے رہے، 10 روپے دے رہے ہیں، تو یہ دینا تھوڑی ہوا، یہ تو جان چھڑانا ہوا. اور ایک آپ اللہ کی راہ میں محبت سے ڈھونڈ کے دے رہے ہیں، بڑا فرق ہے اس کے اندر. تو ایک اب محبت میں جمعہ پڑھنا، حالانکہ ایک جمعہ جب انسان محبت میں پڑھتا ہے تو پچھلے جمعے تک جتنے گناہ اللہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں. یہ بخشش کے بہانے ہیں امت محمدیہ کے لیے. افسوس کہ ہم ان بہانوں سے بھی بھاگ گئے. اور حدیث مبارکہ میں آتا جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آئے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو بعد میں آئے تو پھر گائے صدقہ، بعد میں آئے تو پھر بکری، اور پھر بعد میں آئے تو مرغی، اور پھر بعد میں آپ میں بھی زیادہ تر انڈوں والے ہی ہیں، اوپر سے موسم بھی سردی کا ہے خیر سے. اور جب امام خطبہ دے اذان ہو جائے پھر اس کے بعد وہ صحیفے ڈائریاں سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، 8 دن کے بعد اتنا مقبول عمل جس کے اوپر پورے ہفتے کے گناہوں کی معافی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ چھوٹی سی غفلت سے ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں. مجھے یہ بد نصیبی نہیں ہے؟ تو میرے محترم سامعین، آج ہم دین کی بات سننے کا جذبہ بھی نہیں رکھتے، شوق بھی نہیں ہے اندر کہ چلو یار دین پڑھا نہیں ہے، کم از کم شوق سے سن ہی لے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ تو میرے محترم سامعین، وہ دین کی بات سننے کا شوق و ذوق بھی ختم. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم تو اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں دوسروں کے خلاف بھڑکایا جائے، جی کوئی آگ لگائی جائے، کوئی حکومت کے خلاف تقریر ہو، پھر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو آپ تو بھئی اصلاح کرتے ہیں تو اس لیے یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہاں میں نے کہا بھئی کل مرنے کے بعد یہی اچھا لگے گا، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا. تو یہ کافروں کی بیماری تھی، وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا حضور کا قرآن نہ سنو، اور کانوں کے اندر انگلیاں لے لو اور شور کرو، تماشا کرو، تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے. یہ بیماری ان کی تھی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. او ناقلو، ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا،
کچھ نہیں سمجھا، ہم نے اپنی ساری عقل دنیا کے لیے لگا دی ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، ایک ہی سوچ ہے، لوٹنا کیسے ہے، کیسے ڈبل کرنا ہے، رات کو سوتے بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں، فلانی میں اتنے بچ گئے، فلانے میں اتنے بچ گئے ہیں، اور پھر وزیر اعظم کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بڑی مہنگائی کی، بڑا مزہ آیا، بڑے بچے ہیں، غریب رگڑا گیا اس کے اندر، ملازم رگڑا گیا اس کے اندر، اور جو سرمایہ دار ہے وہ اوپر چلا گیا اس کے اندر، بڑے فخر سے کہتے جی لو جی کہاں مہنگائی ہے، جی کہاں مہنگائی ہے، ہر چیز تو دگنی چگنی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہاری ہو گئی، جو 80% غریب عوام ہے ان کا حال پوچھو۔ لوگ یا تو ڈاکٹر کو جا کے سچ بتاتے ہیں یا مولوی کو سچ بتاتے ہیں، ہاں بڑوں کو دیکھا وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ اب تو روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گئی۔ میں نے کہا پھر تبدیلی کے مزے لوٹو نا، ابھی سال ڈیڑھ باقی ہے مزید مزوں کے لیے۔ جب ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ایسے ہی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، وہ جہنمی کہیں گے نہ ہم نے کسی کی بات سنی، نہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے استعمال کیا ہوتا عقل کو، کسی ڈر سنانے والے کی بات سنی ہوتی تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، جنتیوں میں سے ہو جاتے۔ تو آج وقت ہے آپ دین کی بات سن لیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے پاس جمعہ میں بھی لوگ اس وقت آتے ہیں جدو مولوی بالکل آخری سامہ تے پہنچیا ہوئے، کیوں جی ایسے ہے جی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا، ہاں اللہ اکبر۔ تو آگے قرآن کیا خبر دیتا ہے، فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ حق تعالیٰ نے کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ اب کیا فائدہ اقرار کا، آج مزہ ہے، آج مولا کے آگے اقرار کر لو، آج اللہ سے معافی